اچھا اب کیا آپ نے گیس کیا کہ ہمارے گیسٹ کون ہیں؟ بہت سے لوگوں نے کر لیا گیس. تو جی ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں اور اب اتنا سرپرائز نہیں رہا ویسے تو آپ کو بتا ہی دیتے ہیں یہ کون ہے. ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اپنے تابش ہاشمی اور ان کا تعارف ہم کیا کرائیں گے. تابش از ویری گڈ ایٹ انٹروڈیوسنگ ہمسیلف ایز ویل تو ہم انہی کو کرنے دیں گے. ہسنا مناہے کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے جیو کے ساتھ ان کا سفر چل رہا ہے, انشاءاللہ چلتا رہے گا. لیکن اس سفر میں ایک اور سٹاپ آنے والا ہے, لائک ناٹ سٹاپ بٹ ایک بس سٹاپ کا اضافہ ہونے والا ہے جس سے کچھ اور سواریاں سوار ہوں گی اور اس کے بعد یہ کارمان آگے بڑھتا جائے گا. ویلکم ٹو جیو کراچی اسٹوڈیو. کیا حال ہے آپ کا تابش؟ کیسا لگ رہا ہے گھر واپس آ کے آپ کو, ایز ان کراچی واپس آ کے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کراچی واپس آ کے. اور لاہور آپ کو پتہ ہے رائٹ ناؤ ہاؤ از دی سچویشن لائک اسموک کی. اب وہاں پہ کہا جا رہا ہے لاہور میں کہ یار چلو آؤ, کراچی والے کہتے ہیں چلو 2 کش لاہور لگا لیتے ہیں. وہی کر کے آپ آ رہے ہیں تو سانس تو آپ نے کراچی آ کے لیا ہوگا, بٹ ہو وڈ ہیو تھاٹ بائی دی وے کہ ہمیں کراچی میں سانس آئے گا اور لاہور میں نہیں آئے گا. لیکن لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. واٹ اسپیشل آپ تو کر ہی رہے ہیں ہنسنا منایا اور کافی عرصے سے آپ ہنسا ہی رہے ہیں پورے ملک کو, لیکن اب مزید ہنسانے کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ اب جتوانے کا پلان. اوہ نائس. جتوانے کا وی آر کمنگ اپ ود ا ویری ایکسائٹنگ گیم شو. اور جب بھی میں گیم شو بتاتا ہوں لوگوں کو تو لوگوں کو لگتا ہے وہی ایک جو گیم شو ہے روٹین گیم شوز کی طرح گیم شو ہوگا, لوگ چمچا منہ میں رکھ کے بھاگ رہے ہوں گے یا چیزیں کھلوا رہے ہوں گے بند. ایسا نہیں ہے, اٹس کوئز شو اور اس کا فارمیٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. Were you a part of the planning کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا چاہیے اس شو میں؟ اصل میں ہم چاہ یہ رہے تھے کہ میں بہت عرصے سے ایک گیم شو ہوسٹ کرنا چاہ رہا تھا. بچپن سے میری خواہش تھی. میں بچپن میں وہ طارق عزیز صاحب کون بنا کروڑپتی اور طارق عزیز بنتا ہی رہتا تھا. تو یہ میری بچپن سے تھا کہ یار ایک تو کروں گا. اچھا, تو اس کو اب فائنلی جیو نے مجھے اپرچونٹی دی ہے کہ یار آپ چلیں کر لیں, ختم کریں ایک بار کر کے. تو وہ میں کر ہی رہا ہوں. تو یہ دس ول بی ان ایڈیشن ٹو ہنسنا منایا. ان ایڈیشن ٹو ہنسنا منایا. اب ابھی تک 3 دن جو تھا وہ میں برائی پھیلا رہا تھا, اب میں 4 دن برائی پھیلا, یعنی کہ ایک دن کا اضافہ ہونے والا ہے. ایک دن کا اضافہ کر دیا گیا. پتہ نہیں پروموشن کہتے ہیں یا اس کو سزا کہتے ہیں, نہیں اب اور کام کرو. لیکن یہ ہے کہ اب 4 دن 11 سے 12 کے. اچھا اب کوئز شوز بھی ہم نے دیکھے, ظاہر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ دنیا میں نئے آ رہے ہیں. ہم نے کسوٹی بھی بچپن میں ہم بہت دیکھتے ہیں, یاد ہے وہ ہم سب بیٹھ جاتے تھے, ابا لے کے بیٹھتے تھے, اب تم بتاؤ میں ہم کیوں بتاؤں. بڑا ایجوکیشنل ہوتا تھا. بڑا ایجوکیشنل ہوتا تھا. اور ہم نے کون بنے کا کروڑپتی بھی ظاہر دیکھ رہے ہیں, انٹرٹین ہو رہے ہیں اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. نیلام گھر کو کیوں بھول رہے ہیں؟ ہاں نیلام گھر میں بھی ایک کوئز کا سوالوں کا ایک پورا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا جب آڈینس سے سوال کرتے تھے اور ہم گھر میں بیٹھ کے تکے لگا رہے ہوتے تھے. گاڑی جیتنا کتنا مشکل کام تھا. 50-60 ایپیسوڈ میں گاڑی ملتی تھی جا کے. پہلے ایپیسوڈ میں جب کھڑی ہوتی تھی اور جب وہ جیتی جاتی تھی تو وہ باقاعدہ گاڑی اینٹوں پہ کھڑی ہوتی تھی. تو which also means کہ گاڑی شاڑی انعام نہیں ہو گیا. گاڑی واڑی کچھ نہیں ہے. پیسے ہم پیسے دے دیں گے, باقی آپ کو جو خریدنا ہے خود خریدیں. اچھے پیسے, اچھے پیسے ہے نا. تو یہ کوئی لوکریٹو کوئی آفر ملینئر بن کے جائے گا. ہاں زبردست. بڑی چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں. اچھا یہ ضرور بتائیں کیونکہ یہ ہمارا ایک سوال بھی ہے اور لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں, ہاؤ مچ کامیڈی کین ون ڈو. مطلب کہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں کچھ سالوں سے ہنسنا منایا کر رہے ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ میرے جوک جو ہیں تھوڑے سے ریپیٹیٹیو نہ ہو جائیں, یا پھر چونکہ اگلا مجھے جان گیا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں کیا کرنے والا ہوں یا کیا کہنے والا ہوں. ہاؤ ڈو یو کیپ سرپرائزنگ پیپل؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہما. دیکھیں ایک تو ویسی سرٹن لمیٹیشنز ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر جس کے اندر رہ کر آپ کو ہنسا سکتے ہیں آپ. اب ان لمیٹیشنز کے اندر یہ لمیٹیشن بھی ہوتی ہے کہ وہ ظاہری بات ہے ایک سرٹن لمٹ تک وہ باؤنڈریز آپ نے کافی ایکسپینڈ کر دی ہیں. کافی ایکسپینڈ کرنے کے چائنا کٹنگ کرنے کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہاں ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے. اس کے لیے کرتے ہم یہ کہ ہم 1-2 مہینے کا بریک لے لیتے ہیں, بہت جلدی ریکارڈنگز کراتے ہیں اور پھر 1 مہینے تک کوئی کامیڈی نہیں کرتے. میں ریلیکس کرتا ہوں, ہمارے رائٹرز بھی ریسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اینڈ دین وین وی کم بیک وی ہیو نیو تھنگس, نیو سیگمنٹس, اور ہم نیو انرجی از ویل. یس. اور اب انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ ہنسنا منائے کے ساتھ یہ گیم شو آ رہا ہے بلکہ ہنسنا منائے بھی بہت زیادہ چینج ہونے والا ہے. یہ ایک اور ٹیزر دے رہا ہوں میں, کیونکہ یہ چیلنج ہوتا ہے. جیسے وہ شوز جیسے ہم نے اکراس دا بورڈر, ہم نے یہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا کامیڈی شو تابش ہاشمی کرتے ہیں, ہنسنا منایا ہے. اور انہوں نے مطلب اس سے پہلے لگتا تھا کہ پاکستان میں اس فارمیٹ کا کامیڈی شو شاید نہیں چل سکتا, لیکن انہوں نے چلایا. ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے, چلے بھی کون کرے.
لیکن یہ صحیح وہ اب ایک ہمارے پاس کراس دا بارڈر ایگزامپل تھی کپل شرما کی, وہ بھی آئے, بہت ہنسے ہم لوگ, لیکن اب جب وہ کرتے ہیں تو ہم میں سے نہیں آتی بہت سے لوگوں کو ہنسی, وہ چیلنج برقرار رہتا ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ ہنسنا منائے میں یو ہیو سیلیبریٹیز, مطلب گیسٹ آڈینس تو ہے ہی ہے, لیکن ویسے سیلیبریٹیز ہی ہوتے ہیں. تو اب جو آپ کا گیم شو ہے اس میں کوئی عام آدمی کیونکہ ان کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. گیم شو عام آدمی کے لیے ہے, اور ہم بہت ہی اس کی جو پری ورک ہے وہ کافی, مطلب پارٹیسپینٹس جو ہوں گے وہ عام آدمی, ہاں اس کا ایک پروسیس ہے. ہم پہلے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں, ان سے پتہ کرتے ہیں کہ ان کا انٹلیکٹ لیول کیا ہے, اور پھر ان کو سرٹن چیزیں پڑھنے کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ پڑھیں, اور پھر گیم شو میں ان کو انکلوڈ کرتے ہیں. تو یہ اچھا, اور یہی ایک طریقے کا رہے گا بھی, نہیں ایسا نہیں رہے گا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جب آپ کو گیم شو, بہت عرصے سے کوئی ایسا گیم شو نہیں ہو رہا جو لوگوں کی انٹلیکٹ استعمال کرے, لوگوں سے سوال پوچھ کے پیسے دیے جائیں, کچھ ٹیسٹ کیا جائے. تو اب ہم اس سے اسٹارٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں چیلنج ہے پارٹیسپینٹس جمع کرنے کا, جو یہ ٹی وی پہ آنا بھی چاہیں اور یہ کوئز کھیلنا بھی چاہیں اور وہ بھی ہوں. تو اب ہم نہ صرف یہ کہ انہیں بتاتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے, اور ہم سلولی اینڈ گریجولی اپنا ایک کوئز بک ٹائپ بھی کریٹ کریں گے, یا پورٹل ہوگا یا کوئی ایپ, کوئی بکلیٹ ہوگی جس میں سے کچھ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. پڑھنے لکھنے سے یاد آیا, تابش خود بہت پڑھے لکھے بھی, اور اس کا ثبوت کل بھی ہم سب کو شام میں ملا, اور آئی پی اے ایکسلنس ایوارڈ ہوئے. بھائی آئی پی اے ایک ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوٹ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کا, جس کے گریجویٹ ہیں, اور وہاں پہ تابش کو بھی دیگر 8 پرسنالٹیز کے ساتھ, جن کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بڑی ہی ویل نون پرسنالٹیز ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, انہوں نے کیا نمایاں کام سر انجام دیے ہیں. سو تابش ٹیل اس اباؤٹ اٹ. آئی بی ایکسلنس ایوارڈ ہے, یہ اب ہر سال ہو رہا ہے لاسٹ ایئر سے, اور اس میں پرومیننٹ آئی بی اے گریڈس کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں. آئی بی اے کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ دنیا کا میرے خیال سے اولڈسٹ بزنس اسکول ہے آؤٹ سائڈ نارتھ امریکہ, اور سیکنڈ اولڈسٹ ہے بیسکلی پوری دنیا کا. اور یہ واٹن اسکول آف فائنینس, آپ نے سنا ہوگا, یو ایس میں جب آئی بی اے بنا تھا تو واٹن اسکول کی ڈگری ملتی تھی, وہیں سے ایفیلیٹڈ تھی. اور 1955 میں بنا تھا. پہلے یو ایس ایڈ جو پاکستان کے لیے آئی تھی وہ آئی بی اے کے لیے آئی تھی, اور 800 سی ای اوز آئی بی اے نے آج تک پروڈیوس کیے ہیں, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز. تو جس کیٹیگری تو نہیں چلے آپ کو ملا ہے, بٹ یہ کیٹیگری ہی انٹرٹینمنٹ. ہاں, آئی بی اے جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ایوارڈ دیتا ہے, گورننس میں, اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے والوں میں, انٹرپرینورز کو, کلچر اینڈ آرٹس کے اس میں. تو اس میں مجھے ملا, اور وہ ان کی بورڈ آف ڈائریکٹرز نامینیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس پہ ایک جوری بیٹھتی ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. دیٹ از کمینڈیبل. مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اتنا اچھا کام کریں کہ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی ایک آپ کا نام ہو, اور وہ بھی اتنی پرومیننس پہ آپ لے کے آئیں. ایک اور سوال آ رہا ہے بڑا زور سے کہ یہ جو کوئز شو ہوگا آپ کا, جو گیم شو ہوگا, اس میں آپ تو ظاہر سوال پوچھ رہے ہوں گے, کچھ لائف لائنز بھی ہوتی ہیں نا. لائف لائنز ہیں, لائف لائنز کہہ لیں, یا کچھ ایکسپرٹ بیٹھے ہوں ان دا آڈینس. کوئی لائف لائن نہیں ہے, ایسا ہے کہ سب مل کر پوری کوئی ہیلپ کیسے ہوگی انسان کی؟ کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. 5 پارٹیسپینٹس اگر یہ 6 پارٹیسپینٹس جو ہوں گے, میں بہت زیادہ ریویل نہیں کرنا چاہتا ہوں, وہ سب مل کر گیم شو کی, وہ سب مل کر گیم شو کا پیسہ جمع کریں گے, اور آخر میں کوئی ایک بندہ وہ جیتے گا. Okay, this is tricky now. اچھا ایسا, اوکے, یہ کچھ تو ایلیمینیشنز بھی ہیں, ٹائپ سمجھ آ رہی ہے. ہاں, ایلیمینیشنز بھی ہوں گے, یہ سارے اکراس دی بورڈ سارا نالج بیسڈ ہوگا, جنرل نالج بھی ہوگی, سائنس بھی ہوگی, اسپورٹس بھی ہوگا, آپ کے اپنے ڈراما کی بھی ہوگی, اور ٹی وی اسپورٹس کی بھی ہوگی, کوسچنز بھی ہوں گے. اور اس میں مطلب وہ ایم ڈی کیٹ والا سین تو نہیں ہوگا آؤٹ آف سلیبس آ گیا جی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, دنیا کی کوئی بات ہوگی اور ہمیں کیا پتہ. زیادہ پیسوں کا سوال ہوگا تو وہ بھی آؤٹ آف سلیبس بھی ہو سکتا ہے. So you have to be really creative as well. اچھی بات ہمیں یہ لگی ہے that anybody could be a participant of this if you think کہ آپ میں اندر وہ نالج اور وہ شعور ہے, that you could, so they could what apply for it. آپ لوگ کھولیں گے کوئی پورٹل جس میں لوگ اپنے آپ کو ابھی تو ہاں یہ پورے پاکستان میں پھیلے گا. We are starting off from لاہور, وہاں سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد نومبر میں ہوپ فلی میں دیکھنا چاہوں گا ٹی وی کے اوپر اس کو. اور پہلے لاہور میں, پھر ہم کراچی آئیں گے. نہ صرف یہ کہ ہم عام آدمی کے ساتھ کریں گے بلکہ سیلیبریٹیز کو بھی بلائیں گے, آپ سب کو بھی بلائیں گے. آپ سب انہوں نے نومبر میں دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے کہہ دیا تاکہ جو ہماری اپنی ٹیم ہے نا جیو کی, وہ بھی متحرک ہو جائے. اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ہاں نومبر سے دسمبر ہوتا ہے تو اب تو بھائی اناؤنس ہو گیا ہے. اچھا, بٹ کمنگ بیک ٹو ہنسنا منایا, اب آپ ہر کسی کو کر چکے ہیں انٹرویو وغیرہ. Are people generally good with comedy and sense of humor? کیسا ہے پاکستانیوں کا؟ ہائے,
اچھا بتائیں ذرا آپ کی سینس کیا؟ ہم لوگ تو کہتے رہتے ہیں ہم بہت فنی ہیں اور ہیں بھی ہر ایک تو، لیکن اتنا جب گیسٹ آتے ہیں نا تو وہ تھوڑے سے یا تو کانشیس ہو جاتے ہیں. ناٹ ایوری بڈی از اے کمیڈین. دیکھیں آئی فیل کمفرٹیبل ڈوئنگ کامیڈی آن ٹیلی ویژن، اور سب کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نجی محفلوں میں بہت فنی ہوتے ہیں، وہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کانشیس ہو جاتے ہیں کرتے ہوئے. تو میں اپنی آڈینس کو بھی جب ہم اسٹارٹ کرنے سے پہلے سمجھاتا ہوں کہ اگر کامیڈی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو گیسٹ سے نہ کیجیے گا، مجھ سے کیجیے گا. کیونکہ گیسٹ آرٹسٹ ہے، سنگر ہے، پولیٹیشین ہے، اسپورٹس مین ہے یا گیسٹ ہے. اور گیسٹ بھی یہ پریشر لے کر آ جاتا ہے کہ یار تابش ہم نے کامیڈی نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ نے کرنی ہی نہیں ہے، آپ ہنسیے گا. اچھا لیکن ایک شوق بھی تو ہے نا کہ اگلا جوگت مارے گا تو ہم جواب نہ دیں تو ہماری تو بوبو، ہماری جوابی فائر نہیں ہوگی تو ہم تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. لیکن آئی تھنک جب ہم ان کے شو پہ گئے تھے تو ہم یہ سوچ کے گئے تھے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے جو کر رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے، اور جو یہ جملہ ماریں گے اس پہ ہم ہنسیں گے. بہترین وہاں پر وہ اکثر لوگ ٹھنڈے جوک کر دیتے ہیں اور پھر ایسا ہوسٹ مجھے فیک ہنسی بھی ہنسنی پڑتی ہے اور وہ میری بہت بری ہے. اچھا آپ کو کیا ہم یہاں بتا سکتے ہیں کہ وہ نظر بھی آ جاتی ہے؟ وہ سب مجھے خود نظر آ رہی ہے، مجھے کیونکہ وہ آپ کی فیک ہنسی بھی بڑی obvious ہو جاتی ہے. اور بعض لوگ بہت تیاری کے ساتھ آتے ہیں نا، آج یہ تابش بڑا کمیڈین بنے گا نا، اس کو یہ ایسے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ آتے ہیں اس نیت سے کہ آج میں تجھے بجا دوں گا، آج تو ہاں وہ ہو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ مجھے خود لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ محنت کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اچھا ہے. اچھا کوئی ایسا گیسٹ آپ یو ہیو ایکچولی یو نو ہیڈ ایوری بڈی آن دا شو، لیکن کوئی ایسا جو کہ نہ آ رہا ہو اور مطلب آپ انوائٹ کر رہے ہوں اور وہ ہے ایک لسٹ؟ نہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. اچھا کچھ لوگ ایسے مجھے، ایک تو مجھے جیو والے کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں، راز میں بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری بری چیزیں راز میں رکھ لیتے ہیں اور اچانک بتا دیتے ہیں کسی دن جب آپ بہت خوش ہونا کیسا چل رہا ہے، سب کو صحیح چل رہا ہے، کہتے ہیں اتنا بھی نہیں یہ ہو رہا ہے. تو کچھ بڑے بہت بڑے نام ہیں جو مجھے پتہ ہی نہیں تھا مجھ سے ناراض ہیں. اچھا مجھے بتایا کہ آپ سے ناراض ہیں وہ، یار آپ نے کچھ کہہ دیا تھا. اور اتفاق کی بات دیکھیں میں نے آج تک سلام دعا بھی کبھی نہیں ہوئی ان لوگوں سے. لیکن آپ نے کچھ شو پہ آتے جاتے کہہ دیا ہوگا؟ نہیں، کسی نے ان کو ابے وہ یہ کہہ رہا تھا یہ بتا دیا کسی نے، تو وہ آٹو پہ ناراض ہیں، وہ نہیں آتے. باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی شو پہ بھی نہیں جاتے، جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ کسی شو پہ بھی نہیں جاتے. تو ان کی پالیسی ہے اور اچھا وہ جو آپ پتہ کہ سیاسی کامنٹری جہاں آتی ہے نا وہ ایک ٹچی سوال ہو جاتا ہے. وہ ٹچی سوال اس لیے ہوتا ہے اور وہ تابش کے لیے بھی ہو جاتا ہے. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا یہ کچھ ہدف تنقید تھے کچھ لوگوں کی، وہ جو آنکھوں میں پٹیاں باندھ کے آپ کچھ کراتے ہیں اس میں پولیٹیکل پسند. تو اب یہ لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا پھر ایکچولی جن کی بات ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے؟ بس ان کے میرا خیال ہے جو شور وفاداروں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی، مجھے دنیا میں جتنا مارکیٹ میرے نقادوں نے کیا ہے اتنا فینز نے بھی نہیں کیا. اور ہمارے یہاں دیکھیں جو بھی چیز برائی اگر کسی کی پھیلتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کے اگینسٹ والے ہی پھیلاتے ہیں. اور تابش آپ تو ابھی کبھی اس کے فیور والے نہیں پھیلا رہے. آپ کو یاد ہوگا گروئنگ اپ وی ہیو واچڈ ہم سب امید سے ہیں آن جیو، ایک اتنا بڑا آئیکونک پروگرام جس میں ہوتا ہی پولیٹیکل سٹائر تھا، تو اتنا بڑا ہمارا برداشت کا مادہ تھا. اور اب کتنے بڑے لوگوں کی ہو جاتی تھی اس کے اندر میمکری جن کی امپاسبل ہوتی تھی. لیکن کوئی ایسا شو جو آپ نے یہ ریکارڈ کیا ہو لیکن وہ چل نہ سکا ہو، آن ایئر نہ ہوا؟ کون بتا رہا ہے پیچھے سے سوال؟ کوئی ایسا شخص ضرور ہے جس کو پتہ ہی نہیں. کم آن وی ہیو بین ڈوئنگ دس فار ا لانگ ٹائم، تو ہمیں تھوڑا سا پتہ نہیں نام لے سکتے نہیں لے سکتے، لیکن نام نہ لیں. لیکن کیا وجوہات تھیں؟ ایسا تھا کہ ایک بہت بڑے صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے، اب میں بتا دوں گا کیا ہیں تو سب کو سیاستدان ہیں، شوبز کے ہیں ریلیٹڈ، اور ان کی ایپیسوڈ ریکارڈ کی اور کچھ عرصے بعد ہی ان کی کنٹروورسی اتنی بڑی بن گئی کہ وہ ایپیسوڈ چلانا جو تھا نا وہ مناسب نہیں لگا. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ سوچیں گے یہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. رات کی تاریخی میں انہیں تلاش کریں. We'll do that. But Tabish, best of luck for your. چلیے جی، یہ شو آ رہا ہے نومبر میں، کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، سو اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا شروع کر دیا ہے. اور you know we are glad and we are honored کہ آپ ہمارے پاس آئے سب سے پہلے. Thank you so much. It's always good to have you over. بلائے آپ نے صرف. اچھا ایک سوال جو بہت پوچھا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا تھا، اسٹینڈ اپ کامیڈی والا سین ابھی آپ کا بھی چل رہا ہے اور وہ ابھی چل ہی رہا ہے، اور کہ ہمارے یہاں بڑا ماشاءاللہ فلرش کر رہا ہے بھائی. عبداللہ بالکل کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں آلریڈی، ایسا نہیں کہوں گا آ رہے ہیں، بہت عرصے سے ہیں.
مگر اب جو ہے माशाल्लाह से इसको आप लोगों की नजर में लिया है हाँ मेन स्ट्रीम और जरा क्वालिटी भी बेहतर हुई, मयार जरा बेहतर हुआ होगा, क्वालिटी बेहतर हुई, कभी-कभार कॉमेडी के नाम पे बहुत कुछ हो जाता है. We look forward to the game show. अभी नाम नहीं बताएंगे. Okay, so that's something you can look forward to in November. Thank you, Tabit.